حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام درس قرآن کے ساتھ میں ہوں مبشر ریاض۔ آج ہم تیسرے پارے کے عام احکامات، مضامین اور عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ تیسرے پارے کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض کو بعض پر یقیناً فضیلت دی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بعض اوقات لوگ ان شرائط، ان قواعد اور ان ضوابط سے نابلد ہوتے ہیں جن کا خیال کسی بھی دینی معاملے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک مسئلے میں کہ ایک نبی کو دوسرے پر کن وجوہات پر اور کن بنیادوں پر فضیلت حاصل ہے، لوگ اس سے لا علم ہوتے ہیں اور فضیلت دیتے دیتے بعض اوقات ایک نبی کی تنقیص یا جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اس حساس موضوع میں گفتگو کرنے سے روک دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت یعنی آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، ابو المنذر، جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت طویل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ اموال کا نگہبان بنایا ہوا تھا۔ جب میں رات کو نگہبانی کر رہا تھا تو اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ان اموال میں سے کچھ لے رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کروں گا۔ اس شخص نے عذر کیا کہ میں مجبور ہوں، عیالدار ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ یہ روایت طویل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صبح حاضر ہوتے، حضور فرماتے، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ اور یوں 3 دن گزر گئے۔ فرمایا، تیسرے دن جب وہ آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا، آج تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات سکھاؤں گا جس سے تجھے فائدہ ہوگا۔ اس نے مجھے آیت الکرسی سکھائی اور پھر یہ کہا کہ جب تو رات کو بستر کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھ لے گا، لا یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے اوپر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا جو تیری حفاظت کرے گا، وَلَن يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ، اور شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن ابو ہریرہ تیرے ساتھ اس نے سچ بولا، اور جانتے ہو یہ شخص جو 3 دن تیرے ساتھ ملاقات کرتا رہا یہ کون تھا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ ابو ہریرہ یہ شیطان تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے محدثین اور مفسرین نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں چند واقعات لائے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وقت کے بادشاہ نمرود کے درمیان مکالمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت۔ نمرود نے کہا، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی تو موت دیتا ہوں۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا
کہ میں بھی تو لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیتا ہوں اور بہت سارے قصوروار لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اس طرف اشارہ تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. تو ذرا ہمت کر کے فأتی بہا من المغرب، یہ جو سورج میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے لے آ. اللہ تعالیٰ فرماتے فبہت الذی کفر، اس دلیل کے سامنے کفر اور کفر کے سربراہ یعنی نمرود کو شکست ہو گئی. اس سے اگلا واقعہ عام محدثین کی اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ، یہاں لکھا ہوا یہ ہے یا وہ شخص جو ایک بستی پر سے گزرا. تو عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی سے گزرے اور وہ بستی اپنے منہ کے بل گری ہوئی تھی. جیسے تباہی، کسی بھی بستی میں کوئی تباہی آتی ہے تو منہ کے بل وہ گری ہوئی ہوتی ہے. تو اس وقت جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت جب کسی بستی کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، پھر ان کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ان کے دل میں آیا اور اللہ رب العزت سے انہوں نے پوچھا کہ اے میرے رب، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا. اور جب 100 سال کے بعد اٹھایا فرمایا کہ وانظر الی طعامک و شرابک، اب اپنے کھانے کو دیکھ لو اور اپنے مشروب کو دیکھ لو. ان کو دیکھا تو تر و تازہ. فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اس کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں. اب اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ یوں میری قدرت حرکت میں آتی ہے اور یوں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رب سے پوچھا کہ اے میرے رب، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو اور ان کو کاٹ کر مختلف جگہوں پر رکھ دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، دیکھو کیسے تمہاری طرف بھاگ کے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے اور ان کو بلایا، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قوی یقین جو پہلے سے حاصل تھا اس میں مزید پختگی آ گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے راستے میں خرچ کرنے کی عظمت بیان کر رہے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. گویا کہ نتیجہ نکالا جائے تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. گویا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک ٹکڑا خرچ کرتا ہے وہ 700 ٹکڑوں، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 روپے کا اجر اس آیت کی مثال سے پاتا ہے. کیا اسی پر بس ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا سے بھی زیادہ اجر کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. البتہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا. قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی بری بات، احسان جتلانا، تکلیف دینا یہ کام نہ کرو. فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. گویا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ تو 700 گنا اجر پاتا ہے اور بعض اوقات 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس خرچ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف نہ دو. اگر تم نے خرچ بھی کیا اور دوسروں کو تکلیف بھی دی تو فرمایا یہ کوئی تم نے خیر کا کام نہیں کیا بلکہ نقصان اٹھایا. فرمایا اس سے بہتر یہ ہے تم کسی مسلمان سے اچھی بات کرو لیکن اس کو اذیت اور احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اسے مصیبت میں مبتلا نہ کرو. اسی طرح اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور سمجھا دیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، لیکن شیطان کا مزاج ہے
اس نے چونکہ دشمنی مول لی ہے انسان سے اور پکا دشمن ہے، اس نے انسان کو روکنا ہے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، شیطان اسے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ تو فقیر بن جائے گا، تو نادار ہو جائے گا، تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو مسبب الاسباب ہے، جو خالق کل ہے، جو قوتوں اور طاقتوں کا مرکز ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، بخشش بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور تمہارے مال کو یقیناً بڑھا دے گا۔ اب انسان دیکھ لے، انسان نے شیطان کی ماننی ہے یا اپنے رب کی ماننی ہے۔ رب کا وعدہ ہے تم جتنا خرچ کرو گے میں بڑھاتا جاؤں گا، شیطان ڈراتا ہے خرچ نہ کرنا، خرچ کر کے تم فقیر بن جاؤ گے۔ اور پھر ایک بڑا اہم نقطہ بتایا، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا اصل صدقات اور اصل مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر کمزوری کا شکار ہیں۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ لوگوں کے سامنے عام فقراء کی طرح اور پیشہ ور بھیکاریوں کی طرح ہاتھ نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار لوگ ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، صلحاء ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدقے کے مال کو جلدی جلدی قبول نہیں کرتے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے زیادہ مستحق تمہارے صدقات کے وہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں، لیکن ان کو فقر نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ ان کو دینے میں اجر ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ ہی اس پر اجر دینے والا ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور دوسری طرف ہے کہ معاشرے کے ناسور کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کے یعنی برے اعمال کے اندر جکڑے ہوئے ایک فیصلے کو دیکھتے ہوئے انسان بجائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اس کے بجائے انسان یہ راستہ اختیار کرے کہ کیوں نہ میں غریبوں کی مدد کروں اور تھوڑے سے پیسے ان کو دے کر ان سے دگنے وصول کروں۔ میری مراد سود کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی شدید مذمت بیان کی ہے اگلی آیات کے اندر، اور اگلے رکوع کے اندر یہی مضمون اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ کفار تو کہتے تھے کہ جیسے سود ویسی بے، ویسے خرید و فروخت، ایک دکاندار ایک سستی چیز لا کے مہنگے داموں بیچتا ہے تو اسی طرح سود خور بھی یہی کام کرتا ہے، تھوڑے پیسے دے کے زیادہ پیسے لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بیع و شراء اور سود ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ پہلے سنایا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود اللہ کے ہاں حرام ہے۔ فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس جب نصیحت تم تک پہنچ چکی تو جو کچھ سودی کاروبار ہو اس کو اسی وقت ختم کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ یمحق اللہ الربا، جیسے کہ اللہ نے خرچ کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ تم خرچ کرتے جاؤ گے میں تمہارا مال بڑھاتا جاؤں گا، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایسے ہی سود کے بارے میں ضابطہ بتا دیا کہ چونکہ یہ میری نافرمانی ہے، یہ میرے دیے ہوئے مال کی ناشکری اور ناقدری ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تم سے کہتا ہے کہ جو تم سود کھاتے ہو اور اپنے جسم کو سود سے بھرتے ہو اور غریبوں کا استحصال کرتے ہو، فرمایا اس کی سزا اللہ تمہیں یہ دے گا، اللہ تمہارے مال کو گھٹائے گا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دنیا بھر میں بڑی کمپنیاں، بہت بڑے بڑے بینک یہ سودی نظام پر چل رہے ہیں، ان کا مال تو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی سودی کاروبار سے منسلک ہیں ان کو نہ دل کا چین، نہ قلب کا سکون، نہ آنکھوں کی راحت، نہ خاندان میں محبت، کچھ بھی نصیب نہیں ہے۔ ان کا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ انسان مال اس لیے کماتا ہے میں خوشحال رہوں، میرے بیوی بچے خوشحال رہیں، لیکن جس مال سے پریشانیاں بڑھتی جائیں تو وہ مال بڑھتا نہیں ہے، وہ شکل تو بڑھتی جا رہی ہے، حقیقتاً وہ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی واضح بات بتا دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو کچھ ہو چکا اس پر توبہ کرو، اس کا ازالہ کرو، آئندہ کے لیے سود چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور بہت سخت وعید، بہت ہی سخت وعید،
فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سودی نظام سے باز نہیں آتے ہو، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، یہ تو طے شدہ بات ہے، اللہ سے نہ کوئی آج تک جنگ کر سکا ہے، نہ اللہ سے کوئی جنگ جیت سکا ہے۔ غزوہ بدر اس کی عام سی مثال ہے۔ 300 مسلمان، 1000 کافر مسلح، یہ بغیر اسلحے کے اللہ نے کس کو فتح دی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کی مدد شامل ہو تو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر۔ جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہو تو پھر تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، پھر تباہی یقینی ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط اور اس سے بچنا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے اوپر درجات ہیں، اور اس سے کم درجہ سود کا یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب سوچ لیں کہ انسان کہاں جا رہا ہے جو سود کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کو بیان، اور یہ وہ آیت ہے جس کے اندر قرض کا ذکر ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے میں سود حرام ہے، اور بے جا مانگنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کی ممانعت ہے، تو یقیناً مسلمان ایک دوسرے کی مدد تعاون قرض کی صورت میں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح احکامات بتا دیے کہ جب تم کسی سے قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو، لین دین کا جو بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس آیت کا تقریباً خلاصہ یہ ہے، اور پھر اس کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ گواہ بنا لیا کرو، اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو گواہی دینے کی وہاں مسلمانوں کو گواہی دینی چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی کے اوپر بلایا جائے تو وہ ہرگز انکار نہ کریں کہ ہم گواہی نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینی چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو گواہی کے طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دے اور بتا دے کہ ہاں یہ جرم ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، یا یہ بندہ ناحق ہے۔ حق والے کا ساتھ دینا اور ناحق کی مذمت کرنا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع میں سے جو آخری 2 آیات ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، یعنی فانصرنا علی القوم الکافرین تک رات کو پڑھ لے، فرمایا یہ اس کی رات کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کے بعد اگلی سورہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب یہودیوں سے تھا، تو سورہ آل عمران میں ابتدائی تقریباً 80-83 آیات میں خطاب عیسائیوں سے ہے۔ ہوا یوں کہ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا 60 رکنی وفد آیا، جس میں 13 یا 14 انتہائی چوٹی کے نامور ان کے علماء بھی تھے۔ وہ لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے اور اپنے عیسائی عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے دلائل کی بنیاد قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روح اللہ اور کلمت اللہ جیسے الفاظ کا استعمال تھا۔ اس بنیاد پر وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا اور دوسرے الفاظ میں تثلیث کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے اللہ کا جز قرار دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ابتدائی 83 آیات ان کے سامنے پڑھی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے عقیدے کے رد میں سورہ آل عمران کی تلاوت خاص طور پر ابتدائی 80 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی قوت اور اپنی طاقت سے اس سورت کی ابتدا کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور پھر بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت سے پہلے جو آیت لائی فرمایا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء
یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں بتایا. اللہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ اس کے سامنے ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اس لیے انسان جب بھی کوئی کام کرے یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں اور شکلیں بناتا ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل ان کی ماں کے پیٹ میں یہ اللہ ہی نے بنائی ہے. یہ اس کی طرف باریک سا اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اہم مضمون کو بیان کیا کہ جو اصل لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, حقیقی لوگ ہیں, وہ ہیں جو قرآن کی صریح آیات کی اتباع کرتے ہیں. عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح قرآن کے اندر جو متشابہات ہیں, مشکل مقامات ہیں, ناقابل فہم جگہ ہیں, جیسے الف لام میم طٰہٰ آیات متشابہات, ان کے پیچھے نہیں پڑتے. اہل علم کا ذوق یہ ہے اور اہل علم کا انداز یہ ہے اور مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ قرآن کے واضح احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور دائیں بائیں کی طرف نہیں جاتے. اس کے بعد بتایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اپنے رب سے ہر وقت یہ مانگنا چاہیے کہ اے ہمارے رب, جب تو نے ہماری رہنمائی کی, ہمیں ہدایت دے دی, تو پھر ہمیں آئندہ گمراہ نہ کرنا. اس لیے کہ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کی فطرت اور انسان کی جبلت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان ہونے کے ناطے سے انسان کے اندر عورتوں کی, بچوں کی اور زیورات کی محبت رکھی ہے. لیکن انسان کو اس محبت میں ایک حد تک جانا چاہیے. اللہ کی محبت پر اس محبت کو غالب نہیں کرنا چاہیے. جو انسان ایسا کر لے وہ یقیناً کامیاب ہے. پھر فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ, فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اہل علم نے, مفسرین نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت اہل علم یعنی علماء کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم. یہاں علماء کو اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کر کے ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند کر دیا. پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک بات یاد رکھو, اللہ کے ہاں مقبول دین صرف اسلام ہے. جیسا کہ آج کے پارے کے اختتام میں ہم پڑھیں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی بھی دین اسلام سے ہٹ کر آئے گا اس کی کوئی عبادت اور کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اگلے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی روش اور طریقہ یہ ہے کہ جو بھی حق بات کرے, نبیوں میں سے ہو یا عام لوگوں میں سے ہو, اس کے قتل کے در پر ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کافروں نے ناحق بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جانوں کو لے لیا. پھر کچھ آیات کے بعد اللہ رب العزت اپنی عظمت کا اظہار فرما رہے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو بتا دیجئے میری عظمت کے بارے میں کہ اے اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. وتعز من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر, خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. وتخرج الحی من المیت, اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی, اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, اے رب تو جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنی عظمت اور اپنا جلال, اپنی قوت اور اپنی طاقت لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا رب کتنا طاقتور ہے, کتنا قوت والا ہے, اور اس کی اطاعت ضرور کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو وہ یقیناً پکڑ بھی سکتا ہے, اور تیرے رب کی پکڑ جیسے کہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, بڑی ہی سخت ہے. پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ محض محبت کے دعوے یہ کافی نہیں ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا قرآن کی اس آیت کی روح سے, وہ شخص اس دعوے میں جھوٹا ہے. فرمایا تم جب نبی کی پیروی کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا, تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ,
تم جتنی نبی کی پیروی کرتے جاؤ گے اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ معاف کریں گے. وَاللَّهُ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. چند آیات کے بعد 3 بڑے ہی انوکھے البیلے اور اچھمبے واقعات کی طرف اشارہ ہے. پہلا واقعہ جو ہے وہ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، حنہ بنت فاقود، یہ عمران کی بیوی ہیں، عمر گزر چکی ہے. ایک دن ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے. اس کو دیکھتے ہی اولاد کی خواہش دل میں مچلنے لگی، تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، عمر تو میری گزر چکی ہے، لیکن اگر پھر بھی تو مجھے اولاد دے دے تو میں اس کو تیرے لیے نذر کے طور پر قربان کروں گی، اور جو میرا بچہ ہوگا وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا. لیکن جب اولاد پیدا ہوئی تو ترتیب یہ تھی اس وقت کہ اس بچے کو قبول کیا جاتا تھا جو لڑکا ہو. اگر وہ پیدا ہونے والا لڑکا نہ ہو بلکہ لڑکی ہو تو پھر وہ بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتا تھا. جب قرآن بتاتا ہے کہ جب اس عورت نے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب اس عورت نے بچے کو جنا تو یہ بجائے لڑکے کے لڑکی تھی. اور اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے تو بچی کو جن دیا. بہرحال اللہ رب العزت نے اس بچی کو قبول کر لیا. قرآن میں آتا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیا اور اس بچی کو اس شخص کی کفالت میں دے دیا گیا جو خود وقت کا نبی تھا، حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس معصوم بچی کی پرورش شروع کر دی. لیکن یہ بھی عجیب رنگ کی بچی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کے پاس آتے تو بے موسم پھل دیکھتے، گرمی کے پھل سردیوں میں، سردی کے پھل گرمی میں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو ایک دن پوچھا ان سے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے باوجود اپنے معصوم پن کے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرا رب مجھے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دیتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وقت کا نبی جو اپنی عمر میں سے 100 سال گزار چکے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، جب دیکھا کہ اللہ رب العزت ایک بچی کو بے موسم پھل دیتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھے بھی پاکیزہ اولاد نصیب فرما. میرا بھی موسم گزر چکا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. تو اگر اس معصوم بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے، مجھے بھی اولاد نصیب فرما. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا تجھے بیٹے یعنی یحییٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے، جو یحییٰ تصدیق کرنے والا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی، جو پاک دامن ہوگا اور آنے والے وقت کا نبی بھی ہوگا. یہ 2 واقعات تو ایسے تھے جن میں عمر گزرنے کے بعد اللہ نے اولاد دی. لیکن تیسرا واقعہ بہت ہی عجیب اور اپنی مثال آپ ہے. اولاد کی پیدائش کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں ممکنہ. ایک یہ کہ والد بھی ہوں اور والدہ بھی ہوں جیسے عام روایتی طریقہ ہے. ایک یہ کہ اولاد بغیر والد والدہ کے پیدا ہو جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. ایک یہ کہ والدہ نہ ہو صرف والد سے اولاد پیدا ہو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئے. ایک طریقہ وہ تھا جو باقی تھا، یعنی کہ صرف والدہ سے اولاد پیدا ہو. وہ طریقہ یہاں بیان کیا گیا اور وہ پیش آیا اسی بچی کے ساتھ جس کی پرورش حضرت زکریا فرما رہے ہیں علیہ السلام، اور اس بچی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا گیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ رب العزت تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ کہ تیرے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی
اور جیسے کہ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، فرمایا قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے میرے رب، اے میرے الہ، مجھے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت قادر ذات ہے، کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرے گا، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کو وجود مل جاتا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں خود ہی اپنی ماں کی پاکیزگی اور اپنی نبوت کی گواہی بچپن کے اندر دی، جس وقت ابھی وہ بول نہیں سکتے تھے۔ سورہ مریم میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ورافعک الیہ، اور آپ کو ہم اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور بہت ساری احادیث اس پر وارد ہوئی ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ انی متوفیک کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، آپ کو موت دے دی ہم نے، حالانکہ قرآن کریم کی دیگر بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ لفظ وفات نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اور پھر بہت ساری دیگر احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں واپس آنے پر صریح دلالت کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے اور زندہ حالت میں اٹھایا گیا ہے۔ باقی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، تو جب گہرائی کے ساتھ انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا گیا اور ان کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی گئی، تو اس وقت ایک دوسرے شخص کو جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور جس نے منافقت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی، اسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل نصیب فرمائی، خود عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا اور پھر اسی شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسی کو بیان کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے ہیلے بانے کیے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور انہی آیات کے اختتام پر وہ چونکہ یہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے یہ ساری آیات پڑھی گئیں، تو جب وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی کھلی دعوت دی اور ان سے کہہ دیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ، اور ہم بھی بلاتے ہیں۔ جو سچا ہوا اللہ رب العزت اس کو نجات دیں گے، اور جو جھوٹا ہوا اس پر رب ذوالجلال کی لعنت ہوگی، اور لعنتی آدمی یقیناً وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کی ذلت، ہر قسم کی رسوائی اور ہر قسم کی تباہی کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دین دیا ہے، اور اس دین کا نام ہے اسلام۔ جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کل پھر اس پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر